أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ان کے میں اضافے کی دعا. رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو سیکھا تھا وہ تھا مخارج الحروف اور اس کے تعداد کے کل مخارج کتنے ہیں. اب ہم جو سیکھیں گے اس ویڈیو میں مخارج الحروف کی تفصیل کے بارے میں. یہ آپ کے سامنے ڈائیگرامس پکچرز بھی اویلیبل ہیں. ان کو سمجھ کے پھر آپ نے ہر چیز کو سمجھنا ہے کہ آج ہم نے کیا سیکھا. مخارج الحروف کی تفصیل سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میرا نام ہے حافظہ صدف فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آن لائن قرآن اکیڈمی کا. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق پڑھنا. مخارج الحروف کی تفصیل کے بارے میں. اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حروف کو ساکن کر کے شروع میں آ لگا کر پڑھیں. الف زبر آ لگا کر پڑھیں. جہاں اس حرف کی آواز ٹھہرے وہی اس کا مخرج ہوگا. جیسے سچیز الف زبر با اب، الف زبر جیم اج، الف زبر طا ات، الف زبر عین اور الف زبر قاف اق وغیرہ. جیسے ہم نے انگلش میں پڑھا ہوتا ہے کہ اسکائی لیٹر ہوتے ہیں اور روٹ لیٹر ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں ہوتے ہیں اسکائی لیٹر، روٹ لیٹر اور گراس لیٹر. اسی طرح یہ لیٹرز بھی ہیں حروف تہجی ہے. تو اس میں حروف تہجی ہوتی ہے، انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں. تو اب ہم باری باری اس کو سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہمارا 17 یہ جو ہم نے پڑھے تھے انہی کے بارے میں آگے تفصیل سے پڑھتے ہیں. الف واو یا. الف واو یا کے بارے میں سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ. یہ تینوں حروف جو ادا ہوتے ہیں جوف دہن سے نکلتے ہیں. ہم نے جوف دہن کی ڈیفینیشن پچھلی ویڈیو میں پڑھ لی تھی. وہ ساری ڈیفینیشن آپ اس ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ جو ہمارے پاس مخرج ہے حمزہ ہ، اکثر حلق سے ادا ہوتے ہیں. جو نمبر 3 ہے ہمارے پاس مخرج عین ح، وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. نمبر 4 مخرج ہے غین خ، ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں وسط حلق، ادنی حلق اور اقصی حلق کون کون سے ہیں. یہ پکچرز میں آپ کو منشن کیا گیا ہے. حروف حلقی جو ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں اور حروف مدہ 3 ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس مخرج ہے قاف. قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور یہ زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ تصویر میں بھی. کاف، یہ والا جو مخرج ہے اس کو باریک ادا کیا جاتا ہے
اور مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے۔ یہ باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ مخرج ہمارے پاس ہے جیم، شین، یا۔ یہ مخرج جو ہیں زبان کے درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاف سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین اور یا۔ نیکسٹ ہمارا مخرج ہے ضاد۔ زبان کا ہافہ یعنی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 تاڑوں سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو مخرج ہے لام۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی یا انیاب اور زواہر کے دائیں بائیں جانب مسوڑوں کو لگے تو یہ حروف ادا کیا جاتا ہے۔ دائیں جانب اور بائیں جانب۔ اب ہم نیکسٹ مخرج پڑھ لیتے ہیں نون۔ نون جو ہے جب کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس مخرج ہے وہ ہے را۔ را زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ قا، دال، تا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ کو امید کرتی ہوں میری ویڈیو سے ڈیفینیشن تفصیل سے اس کے مخرج کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ نہ سمجھ آئے تو کمنٹ باکس میں مجھے میسیج کیجیے گا، آپ کو اگین سمجھا دیا جائے گا۔ تو نیکسٹ جو مخرج ہے زوا، زال، سا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ صاد، ظ، سین۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنایا علیہ کے سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ فا، ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے اندرونی حصے کے ملنے سے فا ادا کیا جاتا ہے۔ واو، با، میم۔ یہ حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا کیا جاتا ہے۔ با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تار والے حصے کو آپس میں ملانے سے با ادا کیا جاتا ہے۔ میم، دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے سے میم ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو لاسٹ مخرج ہے غنہ، یہ خشیوم یعنی ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری مخارج الحروف کی جو 17 ہم نے مخارج پڑھے تھے، ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ ثنایا علیہ کیا ہوتا ہے، خشیوم کی ڈیفینیشن پچھلی ویڈیو میں پڑھ لی تھی، وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے مخارج الحروف کی تفصیل کے بارے میں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آئے گی تو میں اگین آپ کو سمجھا دوں گی، اور اگر
آپ کو پسند آئی ہے میری ویڈیو اور سمجھ آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اس ویڈیو کو ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پہ لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، نیو سبق کے لیے میری نیو ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔